عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ میں ہوں شکیل الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی، اور آج ہم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے ایک دلچسپ واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ان کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تکالیف پہنچا رہے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہے۔ اس کے پاس آ کر انہوں نے کہا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیں بیٹھ کر کچھ بات کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھیں۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، باخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے کو کوئی جی نہیں چاہتا۔ عمیر نے کہا، باخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم اگر میں مقروض نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگے، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے اس لیے میرا جانا وہاں کچھ شبہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ سفیان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ ان کی طرف ہمدن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تمہارا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا، میں تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وافر مال ہے کہ جس سے ان کی زندگی خوشحال گزر جائے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیے گا۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ ان کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے مدینے کی طرف چل پڑے۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے تھے۔ آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جو جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اس نے مکے میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے دے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا ان کی گردن میں ڈالا اور فوراً انہیں قابو کر لیا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گئے اور عرض کی صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پہ احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عمیر گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا۔ کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر سچ بولو کیسے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی شرط پر ذمہ داری قبول کر لی کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر شددرا رہ گئے، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ کو کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور ان کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دے رہا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ وہاں جا کر میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں ایسی دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے صفوان تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جافشانی سے اہل مکہ کو دین اسلام کی دعوت دینے لگے اور اس میں دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول بھی کیا۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور مسلسل ان پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔